11ویں چیز، انسان گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کیا کھو بیٹھتا ہے؟ انسان کو اللہ رب العالمین نے شرم و حیا اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو شرم و حیا جیسی ایک چیز دی ہے جس سے اس کو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور اپنے اندر اس کو پاتا ہے اور صحیح طور پر اس کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے احکام کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پاس وہ شرم و حیا اس کا ختم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے انسان۔ وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ گناہ کو انجام دیتا ہے اور کھلے عام اس گناہ کو انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے شرم و حیا کو چھین لیتا ہے۔ اور بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی، جب تیرے اندر سے شرم و حیا نکل جائے، جب انسان کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے، فصنع ما شئت، اب جو چاہے کرو۔ یعنی اب غیرت مر گیا ہے انسان کا، تو اب انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انسان کا غیرت اللہ رب العالمین نے اس کو جگہ کر کے دیا تھا، لیکن وہ اس کا کیپیسٹی جو اس کے اندر تھا وہ اس کو کھو دیا، اور کھونے کے بعد وہ گناہ میں لت پت ہمیشہ ملوث رہتا ہے اور اس کو اللہ رب العالمین شرم و حیا جیسی چیز سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین گناہ کے کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین جو رزق دیتا ہے بندوں کو، اللہ رب العالمین جو رزق دینے والا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس رزق سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی محنت کی وجہ سے، اپنے شدت کی وجہ سے، اپنی کمائی، ایسا لگتا ہے وہ اپنے آپ کو اب محسوس کرے گا، اب وہ کمائی اس کو حاصل ہونے والی رہتی ہے، وہ فلاں جگہ فلاں ڈیل کی وجہ سے رب اللہ رب العالمین اس کو رزق پہنچانے والا رہتا ہے، لیکن اچانک وہ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اچانک وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرِمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَتِهِ يَعْلَمُهَا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کو لکھ کر کے رکھتا ہے، لیکن وہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس رزق سے اللہ رب العالمین اس کو دور کر دیتا ہے، بخطیئتی یعلمها، جو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، جو گناہ کر بیٹھتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے رزق کو چھین لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو رزق نہیں دیتا بلکہ روک لیتا ہے۔ اسی طرح گناہ کرنے کی وجہ سے جو انسان سب سے عظیم چیز کھو بیٹھتا ہے دنیا کی زندگی میں، اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے انسان کو، اللہ رب العالمین وہ نعمت انسان کو نہیں دیتا ہے۔ وہ کیا نعمت ہے؟ وہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، بہت ہی عظیم نعمت ہے، بہت ہی دولت والی نعمت ہے، وہ ہے نعمت علم کی نعمت۔ اللہ رب العالمین گناہ گار انسان کو علم جیسی دولت سے نہیں نوازتا ہے۔ گناہ کرنے والا انسان اللہ رب العالمین اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دین کا سمجھ فہم اللہ رب العالمین اس کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو علم سیکھنے اگر وہ نکلتا بھی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر کجی ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے علم، اللہ رب العالمین یہ نور ہے، دراصل علم جو ہے ایک نور ہے، اور علم نور جیسی دولت اللہ رب العالمین اپنے متقی بندوں کو، اپنے پرہیزگار بندوں کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، ہر بندوں کو اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتا۔ اور علم وہ نور ہے جو انسان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر اس کو صحیح راستے پر گامزن کرتا ہے اور اس کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ علم سیکھنا تو ہر انسان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اللہ رب العالمین علم سے محروم کر دیتا ہے اس انسان کو جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے جب علم سیکھنے کے لیے گئے تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان کی ذہن کو دیکھ کر اتنی پکی اور اتنے نور بھرا ذہن کہ
کوئی بھی چیز ہو وہ بتاتے، وہ بیان کرتے، فوراً اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، فوراً اس کو سیکھ لیتے تھے، فوراً اس کو سمجھ لیتے تھے، فوراً اس پر ان کی سمجھ میں حاصل ہو جاتی تھی، فوراً اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تم کو بہت ہی علم جیسی دولت سے بہت ہی نور کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو امام مالک نے کہا امام شافعی سے کہ تم اس نور کو، اس علم کو کھو مت دینا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے گناہوں کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ عرصے بعد گزر جانے کے بعد، ان کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ اپنے دوسرے استاد سے شکایت کرتے ہیں کہ شکوک الی وکیل سوء حفظی، انہوں نے شکایت کیا تھا وکی سے کہ پر میری جو ہے قوت حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، ان کی وجہ پوچھی مجھے یاد نہیں ہوتی ہے کوئی بھی چیز، یاد کرنے میں بہت ہی دقت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ان کی قوت حافظہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ 10 دنوں میں بہت کچھ انہوں نے یاد کر لیا کرتے تھے، 500 صفحہ 600 صفحہ اس طرح یاد کر لیا کرتے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے باوجود میرے قوت حافظہ کمزور ہو گئی۔ تو وکی نے کہا تھا کہ فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو ترک کر دو۔ فإن العلم فضل من الہی، اس لیے کہ علم جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمت و فضل ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی فضیلت ہے۔ وفضل اللہ لا یأتی الی المعاصی، اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین اپنا فضل گناہ گار بندوں کو، نافرمان بندوں کو اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتا۔ یعنی گناہ کے کرنے کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز یاد نہیں ہوتی ہے۔ یعنی گناہ کرنا اللہ رب العالمین کے علم سے محروم ہونا ہے۔